مسجد سے اس کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں۔ آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے، بابری مسجد کو شہید کیے ہوئے مکمل 28 برس ہو گئے ہیں۔ دیکھیے یہ پہلا برس ہے، ویسے تو 92 میں بابری مسجد شہید ہوئی تھی، 450 سال پہلے بنی تھی، ظاہر ہے بابر کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا ہے تو اس وقت بنی تھی، اور 450 سال تو انہیں کبھی اعتراض ہوا نہیں۔ 47 کے بعد اچانک انکشاف ہوا کہ یہ رام کی جنم بھومی ہے، جیسے اسرائیلیوں پہ انکشاف ہوا کوئی یعنی 3000 سال کے بعد، 2500 سال کے بعد کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ 7% ان کی آبادی تھی اس علاقے میں یہودیوں کی، اور پھر وہ ان کا علاقہ ہوگا کیونکہ برطانیہ ان کا سرپرست تھا۔ اسی طرح یہ انکشاف ہوا ہے ان پہ کہ یہ رام مندر ہے اور یہاں بننا چاہیے اور ان کی جنم بھومی ہے۔ یہ پہلے تو آپ کو پتہ نہیں چلا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کس قدر پاگل پن جنون سوار ہو چکا ہے۔ وہ جو مسولینی اور ہٹلر پہ ہوا تھا، جو کبھی نپولین پہ ہوا تھا، وہ روس میں جا کے گھس گیا تھا اور اپنی عظیم الشان فتوحات انہیں برباد کر لی تھی۔ بعض لوگوں کا ظرف ہی نہیں ہوتا۔ دلچسپ بات بیچ میں ایک یاد آ گئی، وہ آپ کو بتا دوں کہ نپولین جو ہے وہ عربی نسل تھا تو وہ کرسچین ہی، اور وہ فرینچ نہیں تھا، اٹلی سے آیا تھا، ہاں اٹلی سے آیا تھا، اور اس کے خون میں وہی جذباتیت تھی جو بعض عربوں میں ہوتی ہے۔ خیر بہرحال وہ مسلمانوں نے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے، اور 3:45 پہ انہیں اذانیں دینی تھیں، اور امبیڈکر جو ایک بہت بڑے لیڈر تھے ان کا یوم وفات بھی تھا، اس پہ ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پولیٹیکل سائنس کا اصول یہ ہے کہ جس ملک کی 20% آبادی پرووک ہو جائے وہ گورن نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہے شاہین باغ دلی میں مظاہرے ہو رہے تھے، گھریلو عورتیں نکل آئی تھیں۔ یہ آخری وارننگ ہوتی ہے جب گھریلو عورتیں نکل آئیں گھروں سے، اس کا مطلب ہوتا ہے صورتحال بہت خطرناک ہو گئی ہے۔ کشمیر میں یہی صورتحال ہے اور اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ یہ مریم نواز تو کہتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا، کسی نے بھی پرواہ نہیں کی، انہوں نے بھی کوئی بھرپور سفارتی مہم نہیں چلائی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو جب تک رہے تو بات ہی نہیں کرتے تھے کشمیر کی شاذ و نادر۔ اور روزنامہ جنگ کے فرائیڈے میگزین میں، اس وقت میرا جمعہ کو چھٹی ہوتی تھی، یا سنڈے میگزین میں ان کا انٹرویو چھپا ہوا ہے، میں جہاد کشمیر کو جہاد ہی نہیں مانتا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور زرداری صاحب کہتے تھے محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نئی لیڈرشپ ہیں، اور نواز شریف صاحب نے کشمیر کے معاملے میں یہ کہا تھا کہ اتنا ظلم بھارتیوں نے نہیں کیا ہے کشمیریوں پہ جتنا کہ پاکستانی فوج نے کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنے مخلص تھے، اور اب بھی کس کو یاد ہے، اب بھی کس کو یاد ہے۔ تو انڈیا اندر سے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انفیکٹ کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے جس پہ ٹیلی ویژن پہ بحث نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ اگر یہ معاشی قوت بن جاتا ہے، یہ پاکستان ایک فوجی قوت تو ہے، پاکستانی فوج میں کوئی خودکشی نہیں ہوتی، انڈین آرمی میں ہوتی ہیں، اور کسانوں میں بہت ہوتی ہیں، کسان بھی چڑھے ہوئے ہیں وہاں کیپٹل پہ۔ مجھے آج سکھوں کی طرف سے ایک میسیج آیا ہے کہ ہم تو پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی ناراض ہیں۔ تو انڈیا اندر سے ٹوٹ رہا ہے، اور انڈیا کا بھی کوئی ملک تھا ہی نہیں۔ 2300 سال پہلے چندر گپت موریہ نے اس کو متحد کیا تھا، پھر مسلمانوں نے بعد میں سے پھر راجواڑے بن گئے، پھر مسلمانوں نے متحد کیا، پھر انگریزوں کو وراثت میں ملا، انگریز اسے چھوڑ گئے، اور عزائم ان کے بڑے بلند ہیں، بامیان تک۔ وہ آپ کو پتہ ہے صرف پاکستان نہیں، وہ کہتے ہیں بامیان تک ہے بر صغیر، کیونکہ بدھ مت وہاں تک پھیلا تھا۔ تو وہ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ بڑی پیشنس کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس سچویشن کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے، میرا خیال اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس 1-2 منٹ باقی ہیں ابھی صاحب۔ یوم شہادت ہے، یوم شہادت ہے، اور اب ان کی خدمات میں تو کیا روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ تو ان کے فرزندی ہیں ایک طرح سے جنرل صاحب، تو ان کو ان کی زندگی پہ غور کرنا چاہیے اور اسی راستے پہ چلنا چاہیے۔